الحمد لله وكفى بالذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت شریفہ نمبر 92 اور اس کے بعد سورہ الکہف 15واں پارہ. آیت شریفہ 92 پھر اتبع سببا، وہ کچھ سامان لے کر چلا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان. وجدا، پایا، من دونہما قوما، ان کے اس طرف ایک قوم، لا یقعدون، نہیں تھے وہ قریب، یفقہون قولا، کہ بات کو سمجھیں. قالوا، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، زمین میں فتنہ فساد بپا کرتے ہیں. افسد یفسد، افسادا، فساد برپا کرنا. مفسد، فساد برپا کرنے والا ایک شخص. مفسدون، مفسد کی جمع. فہل، پس کیا، نجعل لک خرجا، ہم آپ کے لیے کچھ آمدن مقرر کر دیں. الا ان تجعل بینہم و بیننا، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان، آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. بامحاورہ ترجمہ، پھر وہ کچھ سامان لے کے چلا، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ایک ایسی قوم کو پایا اس سے آگے. تو اس نے ان دونوں پہاڑوں کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا جو نہیں تھے قریب کہ بات کو سمجھیں. انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ آمدن مقرر کریں اس بات پر کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں. اس سے پہلے دو سفروں کا ذکر ہو چکا ہے. ذوالقرنین کا پہلا سفر مغرب کی جانب، زمین کے آخری کنارے تک. دوسرا سفر زمین کے مشرقی کنارے تک، یہاں تک کہ اس کے آگے سمندر. اب یہ تیسرا سفر یہ کس طرف تھا؟ قرآن و سنت میں اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی گئی. بعض نے کہا کہ شمال کی طرف، بعض نے کہا روس کی طرف، بعض نے کہا کہ یاجوج ماجوج تاتاری تھے جنہوں نے 7ویں ہجری میں بغداد کو تباہ و برباد کیا. بعض نے کہا کہ وہ مغول تھے یاجوج ماجوج، بعض نے کہا کہ وہ ترک تھے. صحیح بات کیا ہے؟ کتاب و سنت میں ان میں سے کوئی بات بھی موجود نہیں. کتاب و سنت میں ان میں سے کوئی بات بھی موجود نہیں. اور جن لوگوں نے یہ مختلف اقوال پیش کیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یاجوج اور ماجوج آ کے ختم ہو چکے ہیں، اور ذوالقرنین کی دیوار جو اس نے بنائی تھی وہ بھی مٹ چکی ہے. اس سلسلے میں کتاب و سنت میں کوئی بات نہیں. کچھ لوگ اس سلسلے میں بائبل
اسے تائید میں پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے واضح طور پر بتلایا کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں کی تحریف کر دی، ان کو بدل دیا۔ اب وہ کسی بات کے لینے کے قابل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے، اس لیے جو خود ثابت نہ ہو اس سے کسی چیز کو ثابت کرنا کیسے ممکن ہو سکتا؟ قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا ہے؟ ایک قرآن کریم کے ایک مقام سے 2 آیات اور ایک صحیح مسلم کی حدیث سن لیجیے۔ میرے ساتھ سورہ انبیاء 17واں پارہ، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، آیت نمبر 96 اور 97۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج سے کھولا گیا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وعد حق قریب ہو گیا۔ وعد حق سے مراد قیامت۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُهُمْ، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ناگہاں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ یا ویلنا، ہائے ہمارے لیے افسوس، قد كنا فی غفلۃ من ھذا، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے، بل كنا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے۔ آپ نے آیت شریفہ دیکھی اور ترجمہ سنا۔ یہاں کون سا وقت ہے؟ تو اگر آگے تھے یاجوج اور ماجوج اور مٹ گئے تھے تو قیامت کدھر ہے؟ تو جتنے لوگوں نے مختلف قسم کے لوگوں کو ان آیات کا مصداق بنایا ہے وہ ٹھیک نہیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد جب تاتار آئے تو ان کے بعد قیامت آ گئی ہے، مغل آئے قیامت آئی ہے، روس اور جس کا بھی نام لیا ہے، قرآن سنت میں اس بارے میں کچھ نہیں، تو جنہوں نے کہا وہ قرآن کریم کے خلاف بنتی ہے۔ ایک طویل حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، وہ بھی سماعت فرمائی۔ اس حدیث میں ہے کہ دجال آئے گا، فتنہ فساد پھیلائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح مصروف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی فرمائیں گے کہ میں نے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، اس لیے میرے بندوں کو طور پر جا کر محفوظ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجیں گے اور وہ اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب اگر مانا جائے کہ یاجوج ماجوج آئے اور قتل جا چکے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے بارے میں۔ ان کے پہلے لوگ، یاجوج ماجوج کے پہلے لوگ طبریہ جھیل ہے کسی علاقے میں، اس پہ آئیں گے، تو جو بھی اس میں ہے یعنی جتنا پانی بھی ہے پی جائیں گے۔ ان کے آخری لوگ، یاجوج ماجوج کے آخری لوگ جب آئیں گے تو کہیں گے یہاں کبھی ضرور پانی تھا، علامات سے پہچان لیں گے۔ اللہ کے نبی
عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے. کہاں؟ بولیے نا. اور کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کا سر کتنا قیمتی ہوگا؟ جتنا آج تمہارے نزدیک 100 دینار ہے. نہیں، بلکہ جتنا آج تمہارے نزدیک 100 دینار سے بہتر ہوگا. اور بعض مفسرین نے 100 دینار کا وزن 300 گرام سونا لکھا. تو بیل کا ایک سر 100 دینار یعنی 300 گرام سونے سے زیادہ اس کی قیمت ہو. کہاں تو ہوگی؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال دیں گے. کن کی گردنوں میں؟ یاجمائی. تو وہ سب ایک شخص کی موت کی طرح مر جائیں. مریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت کی وجہ سے. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں ان کی کن کی یاجوج ماجوج کی گندگی اور بدبو نہ ہو. ساری زمین کو انہوں نے اپنی گندگی اور بدبو سے بھر رکھا ہو. تو اللہ تعالی بختی اونٹنیوں کی گردنوں جیسے پرندے بھیجیں گے. بختی اونٹنیاں عرب لکھتے ہیں کہ اس سے ایسی اونٹنیاں جن کی گردنیں بڑی لمبی ہوتی ہیں. تو ایسی لمبی بختی اونٹنیوں کی لمبی گردنوں جیسے پرندے بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے کہ کوئی مکان یا خیمہ اس کے بغیر نہ رہے گا. کس کے بغیر؟ بارش کے. چنانچہ وہ بارش زمین کو دھو دے گی یہاں تک کہ اسے آئینہ کی طرح صاف کر دے گی. پھر زمین کو حکم ہوگا اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکت واپس لاؤ. کون دے گا حکم؟ تو کیا ہوگا؟ ان دنوں میں ایک جماعت ایک انار کا کچھ حصہ کھائے گی. کتنی برکت ہوگی ایک انار میں کہ لوگوں کی ایک جماعت ایک انار کا کچھ حصہ کھائیں گے اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں. اللہ قادر ہے. اللہ کے کو مشکل ہے. اور کیا ہوگا؟ لوگوں کی اور دودھ والے جانوروں میں برکت دی جائے گی. یہاں تک کہ دودھ والی اونٹنی لوگوں کی کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگی. ایک اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا. آسمان سے بارش آتی ہے کہ نہیں؟ کتنی آتی ہے؟ مہینوں اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اور دودھ والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی اور دودھ والی بکری ایک کنبے کے لیے کافی ہوگی. اتنی زیادہ اللہ برکت ڈال دیں گے. وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالی ایک طیب پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو ان کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان اس کی روح قبض ہو جائے گی اور بدترین لوگ رہ جائیں گے.
جو گدھوں کی طرح ایک دوسرے سے جنسی تعلقات قائم کریں گے، تو ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اب دیکھ لیجیے، یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ختم ہوئے یا بعد میں ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، نہ وہ آئے ہیں نہ وہ لوگ ختم ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وقت ہوا چاہتا ہے اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، عن الحمد للہ رب العالمین۔